غلطی تو ہے نا بی بی فاطمہ الزہرا، جس نے اپنی پوری نسل نکال کر ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے، ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بی بی نے اپنی اولاد، پوری کی پوری اولاد ہمیں دے دی۔ ہاں مومنات، ہم کہتے ہیں مسلمان عورت میں فرق ہوتا ہے۔ جب مسلمان عورت، یہی مسلمان عورت جب تیار ہو کر نکلتی ہے نا باہر، نکلتے تو سب باہر ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں، سب عورتیں باہر وہ بھی عورت باہر نکلتی ہے، لیکن ایک بے حجاب عورت جب باہر نکلتی ہے فل میک اپ کر کے، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر تیار ہو کر نکلتی ہے، اس کے مائنڈ میں، اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج مجھے کسی مرد کو گمراہ کر کے آنا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ میں غلط بولوں تو مجھے بتا دیجیے گا۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے زبان حال، ایک ہوتا ہے زبان قال۔ آپ سمجھے زبان حال اور زبان قال؟ آج سمجھاؤں گی میں آپ کو، آج تو سمجھاؤں، بھلے مجھے مقصود آنٹی بہت مشکل پڑے چھے تو میں سانبڑی چھے، آپ کو سننا پڑے گا۔ ایک ہوتی ہے زبان حال، ایک ہوتا ہے زبان قال۔ جب ایک عورت تیار ہوتی ہے نا، جب اپنی زبان سے وہ بول رہی کہ ہاں میں کسی کو گمراہ کرنے جا رہی ہوں، تو یہ ہے زبان قال، اپنی زبان حال، یعنی اپنے انداز سے بیان کر رہی ہے، اپنے اندازے سے بتا رہی، اپنا تیار ہو کے وہ حالت سے بتا رہی کہ آج تو میں نہ جانے کتنوں کو واصل جہنم کر کے ہی آؤں گی۔ اور ایک مسلمان عورت جب نکلتی ہے نا، دونوں آئینے میں دیکھتے ہیں، دونوں آئینے میں دیکھتے ہیں۔ مسلمان عورت جب آئینے میں دیکھتی ہے نا، وہ دیکھتی کہ خدایا میں نے اپنے آپ کو کتنا کور کیا، اے میرے اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تیری مرضی کے مطابق تیار ہوئی ہوں کہ نہیں ہوئی ہوں۔ خدایا میں دیکھ رہی ہوں کہ میں جب جا رہی ہوں اور واپس آ رہی ہوں تو ایسے نہ ہو کہ تیری لعنت اور تیری ناراضگی خرید کے واپس آ جاؤں۔ تو یہ فرق ابھی یہ مسلمان عورت کے لیے کہا گیا۔ یہی عورت جب شادی کرتی ہے تو خدا اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا راضی ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے چار دفعہ قرآن میں اقیم کا لفظ استعمال کیا۔ اقیم الدین، اقیم الوزن، اقیم الصلاۃ، اقیم العدل۔ خدا کہتا ہے کہ یہی عورت، جب یہ عورت شادی کرنے جاتی ہے، جب یہ اولاد پیدا کرتی ہے، جب یہ بچے پیدا کرتی ہے نا، میری ان چار چیزوں کو یہی قائم کرنے والی ہے۔ اقیم الدین، یہ شادی کر کے میرے دین کو محفوظ کرتی ہے۔ اقیم العدل، یہ عدل کو برابر کرتی ہے۔ اقیم الصلاۃ، یہ عبادت کو برپا کرتی ہے۔ اقیم الوزن، اس کو اپنی اہمیت کا اندازہ ہے کہ یہ کتنی خاص ہے میری نظروں میں۔ ہاں مومنات، یہی عورت حقوق انجام دیتی ہے، اس کی گردن پر ہوتے ہیں۔ برائے خوشنود امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو حیدر کرار ہے وہ کل کا مددگار ہے، اسے ہمیں بھی پیار ہے، وہ نعرہ علی، وہ نعرہ علی، وہ نعرہ علی، علی و اولاد علی بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ ہاں مومنات، یہی عورت اپنے گھر کو جنت بنا دیتی ہے۔ یہی عورت صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، قرآن کی ایک آیت میں نے پڑھی، خداوند عالم اس میں ارشاد فرماتا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ ولی ولا نصیر۔ خدا کہتا ہے کہ اے انسانوں، جو بھی تمہارے پر مصیبت آتی ہے، جو بھی تمہارے پر پرابلم آتی ہے، وہ تمہارے ہاتھ کا کمایا ہوا ہے، یہ تمہارے ہی ہاتھ کی وجہ سے ہے۔ لیکن یاد رکھنا، تم کسی کو بھی مجبور نہیں کر سکتے، کسی کو بھی اپنی مٹھی میں نہیں لے سکتے ہو۔ کیا اللہ یہاں کہتا ہے؟ ایک چھوٹی سی چیز اور کہوں گی، یہاں اللہ نے اس حدیث میں یہ آیت جو اللہ نے بیان کی ہے، اس میں کہتا ہے کہ فیوچر انسان خود اپنا فیوچر بناتا ہے۔ یہاں پر میری جوان بیٹیاں بیٹھی ہوں گی، بہنیں، وہ سب اس بات کو سمجھ لیں کہ فیوچر، ہم کہتے ہیں نا ہمارا جو فیوچر ہے، ہمارا جو مستقبل ہے، وہ خود انسان اپنے ہاتھ سے بناتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں، میں عجب ہوتی ہوں، کچھ لوگ جاتے ہیں نا بڑے بڑے عاملوں کے پاس، بتاؤ میرا فیوچر کیا ہے؟ عجب،
کیوں عاملوں کے پاس جا رہے ہو فیوچر دکھانے کے لیے؟ اللہ نے آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں رکھا. اللہ کہتے تمہارے ہاتھ میں ہے تمہارا فیوچر. اور آج سائنس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ انسان اپنا فیوچر خود بناتا ہے. کیسے؟ ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی فٹ بال چلا تھا نا, یہاں سائنس نے تحقیق کی ہے کہ جب انسان فٹ بال کو پیر مارتا ہے نا تو اس کی نظر فٹ بال کے اوپر نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کی نظر آگے کی طرف ہوتی ہے. جب ہم گاڑی چلاتے ہیں, جو ڈرائیونگ کرتا ہے اس کو سب کو پتا ہوگا, جب ہم ڈرائیونگ کرتے ہیں نا تو ہماری نظر ہماری گاڑی پہ نہیں ہوتی ہے, ہماری نظر گاڑی کے اندر نہیں بلکہ ہماری نظر آگے کی طرف ہو رہی کہ آگے سے کیا آ رہا ہے, آگے ہم کیا جا رہے ہیں. انسان کی نظر آگے کی طرف ہوتی ہے. جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جہاں آپ کو پڑھنا ہے نا جو لفظ, اس سے آگے آپ دیکھتے ہو. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے, کیونکہ اللہ نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ اپنا فیوچر خود بنا سکتے ہو. آپ کا فیوچر آپ کے ہاتھ میں موجود ہے. انسان اپنا فیوچر خود بناتا ہے. جب ہم شادی کرتے ہیں اب ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا کریں. میری بہن ایک میرے پاس آئی, میں اپنی بہنوں کی مثالیں زیادہ آج دے رہی ہوں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میری بہن ایک میرے پاس آئی کہ کہا کہ میرا اور میرے دھنی کا بہت جھگڑا ہو رہا ہے آپس میں. اچھا, میں نے اعمال دیے, پڑھو جا کر سورہ قریش پڑھو, سورہ رحمان پڑھو, نون والقلم وما یسطرون پڑھو, بہت معجزے ہیں ان کے. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ آئی میرے پاس, مجھے کہا مقصودہ آنٹی تھوڑے دنوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے پھر بگڑ جاتا ہے. پر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں تھوڑے دنوں کے لیے ٹھیک ہوتا ہے, قرآن میں تو اتنی بڑی طاقت ہے, کیوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. بعد میں نے آہستہ آہستہ اس سے نکالا. اس نے مجھے کہا کہ میں اعمال تو کرتی ہوں لیکن اپنی جب بند نہیں رکھتی. یہ میں بہت بول کرتی ہوں, تم ایسے تم ایسے تم ایسے, تیرا فلانا ایسا تیرا. پھر آپ بتائیں یہاں اعمال کام کریں گے اعمال؟ میں نے کہا اگر اعمال کرنے ہیں, اگر آپ چاہتے ہو اچھا ہے, یہاں سے پڑھو, یہاں سے بند. اس نے ایسے ہی کیا, الحمدللہ بعد میں ٹھیک ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کیا ہوا. تو ہاں مومنات, اگر ہمیں اپنا فیوچر بنانا ہے, چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے, اس کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا. میری برتھ ڈے تھی تو اس نے مجھے ہیپی برتھ ڈے کیوں نہیں کیا, جھگڑا, موتر کے گھر چلے گئے. میری اینیورسری تھی شادی کی تو اس نے مجھے SMS کیوں نہیں لکھا, اس نے مجھے گلاب کا پھول بیچارے نے کیوں نہیں دیا, موتر کے گھر. ایسا نہیں. ایک مسلمان عورت, یہ سب یہ دنیاوی چیزیں, ایک مسلمان عورت جو ہوتی ہے نا وہ بہت میٹھی ہوتی ہے, بہت سکون. مرد ان چیزوں کو اہمیت نہیں دیتا, کیونکہ مرد جو ہوتا ہے وہ جلدی جلدی کرتا ہے. مرد ابھی کہا نا نمک کی طرح ہوتا ہے, وہ نمکین ہوتا ضرور ہے لیکن اس کے بغیر زندگی ادھوری ہوتی ہے. عورت میٹھی ضرور ہوتی ہے لیکن اگر زیادہ ہو جاتی ہے نا تو شوگر کی بیماری ہو جاتی ہے. تو یہاں برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ہاں مومنات, عورت یا تو زیادہ میٹھی بن جاتی ہے تو زیادہ کڑوی بن جاتی ہے. یہ زندگی کو ان بیلنس کر. مرد ہمیشہ رہتا ہے. آپ نے دیکھا جب ہم پہاڑ سے اترتے, کبھی آپ کسی مرد کے ساتھ اترے ہیں یا چڑھے ہیں پہاڑ پر, آپ نے دیکھا ہے کہ جب مرد اور عورت دونوں ساتھ چلتے ہیں نا, مرد جلدی اترتا ہے, عورت آہستہ آہستہ دیکھتی ہے کہیں کیڑی کے اوپر پاؤں تو نہیں آ گیا, اتنا سنبھل کے چلتی ہے. اور جاتی بھی ہے نا تو مرد جلدی جاتا ہے, کیونکہ مرد کے دماغ میں یہ چیز نہیں آتی ہے. مرد کو ہوتا ہے بس جلدی 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 کر لو. عورت چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑتی ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ, اے لوگو حتیٰ کہ بت پرستوں کی برے الفاظ سے نہ بولو, کسی کی توہین نہ کرو. عورت کو بھی چاہیے, مرد کو بھی چاہیے, دونوں کو چاہیے کہ نہ اپنے ایک دوسرے کو برے لفظ بولیں, نہ ایک دوسرے کی توہین کریں, نہ ایک دوسرے کے عیب کھولیں, نہ ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی بات کو پکڑ کے اتنا بڑھا دے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر میرے مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں من لم یتغافل ولا یعز عن کثیر الامور
मेरे मौला फरमाते हैं, अगर मर्द और औरत छोटी छोटी बातों से गफलत नहीं करते, देखा अनदेखा नहीं करते हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, तो मेरे मौला फरमाते हैं तनज़्ज़अत ऐशतुहु, उनकी जिंदगी हराम हो जाती है, उनका सुकून बर्बाद हो जाता है। अगर सुकून चाहिए, जिंदगी चाहिए, बेहतरीन जिंदगी चाहिए, मर्द और दोनों औरत को चाहिए कि वो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करें, एक दूसरे को माफ करें। हाँ मोमिनात, और एक छोटी सी बात जो बहुत मेन है, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं वो खुतबा बयान करूँ जिस खुतबे को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बीबी फातिमा ज़हरा की शादी के वक्त वो खुतबा पढ़ा गया था। एक छोटी सी चीज़, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बीच में कोई मर्द नहीं है और ये रिकॉर्डिंग में किसी मर्द को नहीं सुनाऊंगी, तो यहाँ पर मेरी प्यारी बहन भी मौजूद होगी जिसकी शादी हो रही है। एक छोटी सी चीज़, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, ठीक है, और अगर मैं सही हूँ तो बस बराए खुशनुदी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम। हमारे अंदर एक वीक पॉइंट है औरतों में, वो क्या है? हम चाहते हैं कि हमारा शौहर हमारी मुट्ठी में रहे। ठीक है, ठीक है, या अल्लाह मुस्कुराहट बता रही है कि मैं 100% सच बोल रही हूँ। सच है ना, हर औरत ये चाहती है कि मेरा शौहर मेरी मुट्ठी में रहे। एक ने आकर मुझे कहा, आंटी मुझे कुछ ऐसा अमल दो कि मेरा शौहर मेरे पीछे 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 रहे। या अल्लाह, मेरा ही शौहर मेरे पीछे पीछे नहीं है तो मैं क्या अमल दे सकती हूँ? तो हाँ मोमिनात, ये जो हमारी सोच है ना, ये बहुत खतरनाक सोच है। ये हमारी सोच बहुत खतरनाक सोच है, क्योंकि एक दफा मैं एक आयतुल्लाह इस चीज को बयान कर रहे थे, मैं अजब हो गई इस चीज को सुन के। आयतुल्लाह ने बयान किया कि मेरे पास एक गधेड़ा था ना, खच्चर, एक खच्चर था, मैं हमेशा वो भाग जाता था, हमेशा वो भाग जाता था। एक दफा मैंने सोचा मैं अपनी बहन को बताऊंगी क्योंकि उसकी शादी होने वाली है। उसने कहा कि एक दफा मैंने सोचा कि मैं इस गधेड़े को, इस खच्चर को जो है ना, एक बड़ी सी चुक, एक बड़ी सी कील ले लूं और जमीन में ठोक के मारूं और इसको यहाँ से बांध दूं, ये भाग नहीं सकेगा। उसने कहा रोज 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 वो भाग जाता। एक दफा मैंने बड़ी सी लोहे की कील ली और उसको मैंने जमीन में मारा, और मारने के बाद मैंने इसको बंद कर दिया। बंद करके मैं आराम से सुकून से जब मैं सोने लगा, जब मैं सो के उठा तो देखा गधेड़ा तो था ही नहीं। उसने देखा कि उस गधेड़े ने क्या किया, पहले तो आराम 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 से उस जमीन को खोदना शुरू किया, वहां उसने अपनी निजाजत डाल के उसको लीला कर दिया, कि उसको वो कर दिया, हम क्या कहते हैं, उसको खीस कर दिया। बाद में उसको जब वो लीला हो गया तो उसको खोदा 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 खुद ब खुद वो चुक बाहर आ गया और वो भाग के चला गया। तो यहाँ वो कहता है कि मैंने देखा एक गधेड़े को हम कंट्रोल नहीं कर सकते तो इंसान को कैसे अपने हाथ में ले सकते हैं? कैसे एक औरत एक इंसान को जीते जागते खाते पीते इंसान को अपने कंट्रोल में कर सकती है? हाँ मोमिनात। और वो एक दफा मिसाल देते हैं कि एक बहुत बड़ी महफिल थी, एक बहुत बड़ी महफिल थी, उसमें उन लोगों ने केक रखा था ना, जैसे उस दिन नीलम आपा ने रखा देते ज्यादा केक रखे थे, तो केक रखे थे उन लोगों ने, केक रखे, अचानक बत्ती चली गई। अब बत्ती चली गई ना तो सब लोग बैठे हुए थे, डर लग रहा था कि कहीं केक चोरी ना हो जाए। तो सब ने एक दूसरे को कहा तुम हो ना तालियां बजाओ, क्योंकि सबके हाथ जो है वो बिजी हो जाएंगे तालियां बजाने में, तो तुम लोग तालियां बजाओ जब तक बत्ती आए, तो ताकि हमारी जो मिठाई जो केक है वो गुम ना हो सके। सब लोगों ने तालियां बजाई, तालियां बजाई। जब बत्ती आई देखा तो केक तो थे ही नहीं, कहाँ चले गए केक? तो सब लोगों ने कहा यार ये मिठाई, इसीलिए हमने तालियां बजवाई और मिठाई गुम। कहा कैसे किया? कहा 2-3 लोगों ने मिलकर अपने एक हाथ से वो मिठाई खा रहे थे, एक हाथ से तालियां बजा रहे थे।